بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کے لیے تمام تعریفیں۔ وہ ذات جو اللہ علیم بذات الصدور، ہمارے دلوں کا راز جاننے والی ذات ہے، اس کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں۔ اور پھر اس کے پیارے محبوب کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ میرے دوستو، عید الاضحیٰ کے دن بالکل عنقریب آ چکے ہیں، تو اس حوالے سے ایک مشہور و معروف سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کا گوشت کب تک اپنے فریزر کے اندر ذخیرہ کر کے رکھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، تو قربانی کے گوشت کے ذخیرہ کر کے رکھنے کے حوالے سے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ قربانی کے دن یہ عظیم خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، اے میرے صحابہ، جو آپ قربانی کر رہے ہو اس کا گوشت صرف آپ 3 دن تک استعمال کر سکتے ہو، اس کے بعد جو گوشت بچ جائے وہ آپ نے صدقہ کر دینا ہے اور لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ تو اس کے پیچھے ریزن یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر دیہات سے آئے ہوئے لوگ آئے ہوئے تھے، دیہات کے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ غریب تھے، مفلس تھے، انہوں نے قربانی نہیں کی، تو اس لیے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 3 دن تک یہ گوشت جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جتنا گوشت ہے وہ آپ صدقہ کر دیں تاکہ غریبوں کی امداد ہو جائے۔ پھر اماں جان فرماتی ہیں کہ جب پھر دوسری مرتبہ دوسری عید آئی، عید الاضحیٰ، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حکم ہے؟ پھر پچھلی عید والا حکم ہے یا اس بار کوئی مزید نیا حکم آیا ہے؟ تو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، پچھلے سال تو یہ حکم تھا کہ غریب اور مفلس لوگ مدینہ طیبہ کے اندر آ چکے تھے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ ان لوگوں کی بھی امداد ہو جائے، اس لیے میں نے تمہیں حکم کیا کہ آپ 3 دن تک گوشت استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ گوشت استعمال نہیں کر سکتے قربانی کا۔ تو میرے دوستو، بالکل حدیث مبارکہ سے، شریعت اسلامی سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد والے لوگ غریب ہیں، مفلس ہیں، وہ قربانی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ضرور بضرور ان لوگوں کی مدد کریں، ان لوگوں تک آپ گوشت پہنچائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ایسی بات ہے کہ آپ کے ارد گرد والے لوگوں نے قربانیاں کی ہیں، تو اس کے بعد آپ اپنے گھر میں سارا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن علماء کرام نے یہاں پر یہ بات فرمائی ہے کہ مستحب طریقہ، احسن طریقہ اور خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ جو جتنا بھی قربانی کا گوشت ہے ان کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ غریب اور مفلسوں کے لیے رکھ دیا جائے، جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان تک پہنچایا جائے، پھر دوسرا حصہ جو ہے آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کو دیا جائے، اور پھر ایک حصہ جو ہے وہ آپ گھر کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اب شریعت کے اندر یہ بات بالکل طے ہے۔ اب آپ نے اس میں یہ خیال بھی کرنا ہے، آج کل تو ایسا سسٹم چلا ہوا ہے کہ امیر لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، ایسی دعوت کی جاتی ہے کہ ایک دن کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے گھر میں آ جانا ہے، پھر دوسرے دن جنہوں نے صحبت کھلائی ہوتی ہے دوسرے دن پھر ان کے گھر ان کی دعوت ہے۔ تو آپ نے احتیاط کرنی ہے، یہ قربانی کے دن اور یہ برکتوں والے دنوں کے اندر ہم خیال کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور امداد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں احسن انداز کے اندر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا